الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین اور سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ رب کریم نے آج ہمیں ایک مبارک نسبت پر علم دین کے حصول کی مبارک نسبت پر ہمیں جمع فرمایا ہے. رب کریم ہمارے اس آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی فاروق صاحب کو اور ان کے والدین کو، اہل خانہ کو، اور آپ شرکت کرنے والی سبھی بہنوں، بیٹیوں اور مستورات کو کہ رب کریم نے ایک بہت ہی اونچے کام کے لیے آپ کو جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے. اس اونچے کام کے لیے ذریعے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھائی فاروق صاحب کے اس گھر کو اور ان کی والدہ محترمہ، والد صاحب اور پھر خاص طور پر ان کی اہلیہ، انہیں اللہ پاک نے اس مبارک سلسلے میں ذریعہ بنایا ہے. رب کریم ان کی کاوشوں کو، محنتوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے. میری بہنوں، بیٹیوں، روئے زمین پر سب سے اونچی دولت ایمان کی دولت ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. ایمان ہی انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کرتا ہے. ایمان کے بغیر جو انسان ہمیں نظر آتے ہیں وہ دیکھنے میں
وہ دیکھنے میں انسان ہیں لیکن وہ انسان نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں آپ 9واں پارہ کھولیں، اس 9ویں پارے میں جو سورت ہے، پہلی سورت 9ویں پارے کی، اور یہ سورہ اعراف ہے، 8ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے اور 9ویں پارے کے 3 پاؤں پر یہ مکمل ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے کافروں کے لیے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ کافر دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور حضور کے زمانے میں بھی جو کافر تھے وہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، تو قرآن ان کے لیے یوں کیوں کہہ رہا ہے؟ یہاں یہ فرمایا اور پہلے پارے میں فرمایا سم بکم عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھنا کہلاتا ہے جس دیکھنے سے انسان سیاہ سفید کا فرق کر سکے، جس دیکھنے سے انسان نفع نقصان کو پہچان سکے، جس دیکھنے سے انسان غلط اور صحیح کی پہچان کر سکے۔ جانور جو ہے اتنا شعور تو اسے بھی ہے کہ وہ دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہے، یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ جانور شکاری کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے، اس سے بھاگتا ہے اور دوسرے آدمی سے نہیں بھاگتا۔ جانور بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا پالنے والا ہے، یہ مجھے کھانا دینے والا ہے، اس کے ساتھ کس لجاجت سے پیش آتا ہے۔ تو جانور بھی یہ پہچان رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے اور یہ چیز میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ جب جانور ہو کر کے یہ اتنی پہچان رکھتا ہے تو یہ کیسا انسان ہے جو اپنے خالق کو، پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان رہا، جو اپنے مالک کو نہیں پہچان رہا، جس نے اسے پیدا کیے ہے، اسے جسم دیا ہے، اسے سوچ دی ہے، اسے دماغ دیا ہے، اسے طاقت دی ہے، یہ اس کو نہیں پہچان رہا اور پہچان کر اس کا مطیع و فرما بردار نہیں بن رہا، تو یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے کہ جتنے بھی جانور ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، اللہ کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ کون جانور ایسا ہے جو اپنے رب کی تسبیح اور تحمید نہیں کرتا؟ تو گویا جانور اللہ کو پہچان رہا ہے، اس کے خالق ہونے کو پہچان رہا ہے، اور جانور اس کی بندگی میں لگا ہوا ہے،
شجر و حجر اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، ذرات، ہوائیں، پانی، ہر چیز اس کی تعریف، تسبیح اور تحمید میں لگا ہوا ہے۔ اور یہ انسان کیسا ہے کہ جو اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچان رہا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان ہو کر کے بھی جانوروں سے بدتر ہے۔ گویا جانور کے آنکھ ہے، وہ سمجھ رہا ہے، اس کو یہ شعور ہے، اور یہ دل ہے، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہا، اس سے سمجھ حاصل نہیں کر رہا، تو فرمایا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ایمان وہ دولت ہے جو انسانوں کو جانوروں سے نکال کر کے اعلیٰ درجے کے انسانوں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ ایمان کے بغیر جانور اتنے نقصان نہیں پہنچاتے ہوں گے جتنا انسان انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، شیر، بھیڑیا، درندے اور جانور، انہوں نے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا انسانوں سے انسانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اور یہ کب؟ جب انسان سے انسانیت نکل جائے، جب انسان سے انسانیت نکل جائے تو پھر وہ درندوں سے بھی، چوپایوں سے بھی، پھر سانپ اور بچھو سے بھی بدتر ثابت ہوتا ہے۔ اور انسان میں انسانیت پیدا کرنے والی چیز ایمان ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جس سے انسانوں میں انسانیت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الاولین والآخرین بن کر کے آئے، اس معاشرے کا کیا حال ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ اس معاشرے میں عورت کو مقام ہی نہیں دیا جا رہا، عورت کی اس قدر ناقدری کی جا رہی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کو زندہ ساتھ دفن کر دیتے، کہتے اس کو رہنے کا حق حاصل نہیں، عورت کو وراثت میں شریک نہ کرتے، عورت کو اس کا حق نہ ملتا، عورت طلاق نہ لے سکتی، ہزاروں لاکھوں طلاقوں دینے کے بعد بھی وہ شوہر سے جدا نہ ہو سکتی۔ نہ جانے ایسا المیہ تھا کہ انسان شرم سے سر جھک جائے، عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایمان کی دولت حاصل ہوئی، ایمان حاصل ہوا، تو پھر یہی معاشرہ اس قدر ترقی کر گیا۔ یاد رکھو، آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی انسانوں نے بڑی ترقی کر لی، نہیں میرے عزیزو، انسانوں نے ترقی نہیں کی، چیزوں نے ترقی کی ہے، چیزوں نے ترقی کی، انسانوں نے ترقی نہیں کی۔ جب انسانوں نے ترقی کی تھی تو اس وقت وہ چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی تھی۔ جب انسانوں نے ترقی کی تھی تو اس وقت انسان چلتا زمین پر تھا، آسمان کے فرشتے اس سے حیا کرتے تھے۔ جب انسانوں نے ترقی کی تو اس وقت یہ حال ہوا کہ جبرائیل اور اللہ کا انہیں سلام آ رہا ہے۔ یہ انسانوں کی ترقی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یہ شرف، میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ شرف کائنات میں اگر کسی کو حاصل ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی آپ کی قیادت میں خاتون ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور سب سے پہلے اگر کسی کو اللہ کا سلام آیا ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو ترقی تو انسانوں نے اس وقت کی جب ایمان حاصل ہوا، آج چیزوں نے ترقی کی ہے، انسان تو پستی میں گیا ہے۔ اگر اس کے اخلاقیات کو، آج انسانوں کی اخلاقیات کو دیکھیں، شرم سے سر جھک جاتے ہیں، یہ تو جہالت ہے۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان بہت بڑی اونچی نعمت ہے، اور ایمان کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ رب کریم نے مجھے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور پھر ایمان کے بعد جو سب سے اونچی چیز ہے، سب سے اونچی چیز ایمان کے بعد وہ علم ہے، علم دین ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اونچی دولت علم دین ہے۔ علم دین، ایک شخص ایمان لے آیا، اس نے کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، قیامت کے دن پر، ہر اچھی یا بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس پر میں ایمان لے آیا۔ ایمان تو لے آیا، اب ایمان لانے کے بعد اللہ کو کیسے پہچاننا ہے، اس کی عبادات کیسے کرنی ہے، اللہ نے کن چیزوں سے منع کی ہے، اس سے کیسے بچنا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو علم سے پتہ چلے گا۔ علم ہی بتائے گا کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنی ہے، علم ہی بتائے گا کہ آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے، علم ہی بتائے گا کہ آپ نے حج کیسے کرنا ہے، علم ہی بتائے گا کہ آپ نے لباس کیسا پہننا ہے، علم ہی بتائے گا کہ آپ نکاح کہاں کر سکتی ہیں، کہاں نہیں کر سکتی، علم ہی بتائے گا کہ آپ کس مرد کے سامنے جا سکتی ہیں، کس مرد کے سامنے نہیں جا سکتی، علم ہی بتائے گا کہ آپ آواز کہاں پست کر سکتی ہیں، کہاں اونچی کر سکتی ہیں، علم ہی بتائے گا کہ کب سو سکتی ہیں، کب نہیں سو سکتی، علم ہی بتائے گا کیا کھا سکتی ہیں، کیا نہیں کھا سکتی، علم ہی بتائے گا کیا پہن سکتی ہیں، کیا نہیں پہن سکتی، علم ہی بتائے گا کہ کن لوگوں کے سامنے جا سکتی ہیں، کن لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتی، علم ہی بتائے گا کیا چیز خرید سکتی ہیں، کیا چیز نہیں خرید سکتی، علم ہی بتائے گا کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ حج پر جا سکتی ہیں، کن لوگوں کے ساتھ آپ حج پر نہیں جا سکتی۔ علم کے بغیر تو اندھیرا ہے، علم تو روشنی ہے، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی ہے وہ علم ہی تو ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو گویا علم ہی وہ دولت ہے۔ علم کو ہٹا دیں، ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ علم نہ ہو، کون آپ کو بتائے گا کہ آپ رشتہ کہاں کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے؟ کون آپ کو منع کرے گا کہ ایک شخص کے نکاح میں دو بہنیں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا رکاوٹ ہے؟ کون آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ماں بیٹی کسی شخص کے نکاح میں نہیں ہو سکتی؟ خالہ اور بھانجی نکاح میں نہیں ہو سکتی؟ پھپھی بھتیجی نکاح میں نہیں ہو سکتی؟ عقل کی روشنی میں تو آپ ان رشتوں کو رد نہیں کر سکتے۔ یہ تو قرآن ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ یہ پوری لسٹ کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔
تو علم ہوگا تو آپ شادی کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، گھر کا نظام علم سے چلے گا، شادیوں کا نظام علم سے چلے گا۔ علم ہوگا، بیمار ہو گیا اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، انتقال ہو گیا اس کو رخصت کیسے کرنا ہے۔ علم نہیں ہوگا تو کوئی کہے گا جلا دو، کوئی کہے گا کھلا چھوڑ دو، کوئی کہے گا کسی صندوق میں بند کر دو۔ علم ہی تو ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ جب روح نکل گئی اب اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے۔ علم ہی تو ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کب ہم نے وضو کرنا ہے، کب ہم نے غسل کرنا ہے، کن حالات میں وضو کرنا ہے، کن حالات میں غسل کرنا ہے، کب وضو کی ضرورت ہے، کب غسل کی ضرورت ہے۔ یہ علم ہی تو بتائے گا ہمیں، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ علم ہی تو ہے جو ہمیں یعنی ہماری یہ رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم کتنا لباس پہن سکتے ہیں کتنا نہیں پہن سکتے۔ پہننے کو تو کافر عورتیں بھی پہنتی ہیں، ہم میں اور ان میں فرق کس نے کیا؟ علم نے کیا۔ علم کے بغیر ہماری عورتیں اور وہ عورتیں کیسے فرق ہو سکتا تھا؟ علم نے ہمیں بتایا، ایمان نے ہمیں بتایا کہ مسلمان عورت کی شان یہ ہے کہ وہ شرم و حیا کی پیکر ہو، اسے یا والد کی نگاہ دیکھ سکے، یا بھائی کی نگاہ دیکھ سکے، یا شوہر کی نگاہ دیکھ سکے، یا کوئی محرم کی نگاہ دیکھ سکے، غیر محرم اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ہمیں علم سے پتا چلا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، خوش نصیب ہیں آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد ہمیشہ پیش رہتے ہیں، جہاد یہ جا رہے ہیں، جمعے کے لیے یہ جا رہے ہیں، نمازوں کے لیے یہ جا رہے ہیں، اور دیگر کاموں میں یہ آگے بڑھ چڑھ کے، ہم صرف بچے سنبھالنے کے لیے۔ اور اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ مخاطب کرتے ہیں پہلے مردوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ذیل میں عورتوں کے ذکر آتا ہے۔ آخر ہم بھی تو انسان ہیں، باقاعدہ طور پر ہمیں کبھی مخاطب نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے باقاعدہ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری عبادت گزاری کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والی سچ بولنے والی مرد عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خضوع کی زندگی گزارنے والی، اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارنے والے مرد عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو گویا اللہ نے جب عورتوں نے یہ شکوہ کیا کہ اللہ ہمیشہ مردوں کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا ذکر نہیں کرتے، مردوں کے ذیل میں ہمیں مخاطب کرتے ہیں، براہ راست ہمیں مخاطب نہیں کرتے، تو وہی تڑپ کے آ گئی اور کہا کہ آپ بھی تو ہماری پیاری بندیاں ہیں، تو لہذا باقاعدہ عورتوں کو مخاطب کیا گیا۔ اور میری بہنوں بیٹیوں، آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں، آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں، جتنے بھی اولیاء بزرگان دین گزرے ہیں ان کا پہلا مدرسہ آپ کی گود ہے، ان کا پہلا مدرسہ آپ کی گود ہے۔ جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں،
ان کے بننے میں سنورنے میں کسی عورت کا دخل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں 1,24,000 صحابہ میں 149 کم و بیش صحابہ کرام اہل علم کہلاتے تھے، جو فتاوا دیا کرتے تھے، مسائل سے بتایا کرتے تھے، باقی صحابہ کرام ان سے علم سیکھتے تھے۔ اور پھر 149 میں سے 14 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نامی گرامی تھے، جن سے سب رجوع کیا کرتے تھے۔ ان 14 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، مفتیہ تھی، مجتہدہ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان سے مسائل سیکھا کرتے تھے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے ایک اچھا موقع عطا کر دیا علم دین سیکھنے کے لیے۔ اور ایک دفعہ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کی ہے، خواجہ فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ، یہ بہت اونچے درجے کے بزرگ جو پاک پتن والے، والدہ سے آ کر کے کہنے لگے، امی جان میرے ہاتھ پر تو اتنے لوگوں اسلام قبول کر لیا، اتنے لوگوں کو فیض پہنچا، اتنے لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ تو فرمایا کہ بیٹا اس میں تمہاری ماں کا کمال ہے۔ کہا ماں کا کمال کہاں نظر آیا؟ یہ تو بیعت میرے ہاتھ پہ کی ہے، آپ کے ہاتھ پہ تو نہیں کی۔ کہا تمہاری ماں نے تمہیں کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں دیا تھا۔ جیسا درخت ہوتا ہے ویسا پھل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ درخت کچھ اور ہو پھل کچھ اور ہو۔ درخت کا رنگ، ذائقہ، خوشبو پھل میں آیا کرتا ہے۔ جب والدہ ایسی ہوں گی تو اس پہ لگنے والا پھل فرید الدین گن شکر ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں۔ اللہ نے بڑا فیض ان کے ذریعے سے جاری فرمایا۔ والدہ نے تربیت فرمائی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا کبھی، اور علم سیکھنے کے لیے بھیجا۔ ان کے پاس 40 درہم دے دیے انہیں کہ راستے میں یہ کہیں خرچ کی ضرورت آئی تو اپنا خرچ چلا دیں۔ اللہ کا کرنا اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، اور لوٹتے لوٹتے جب اس بچے کے پاس آئے، شیخ عبد القادر جیلانی جو ابھی بچے تھے، علم پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، ان سے کہا ایک ڈاکو نے کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا ہے؟ کہا درہم ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا فلاں کپڑے میں میری والدہ نے رکھے ہیں۔ دیکھا وہ ڈاکو حیران ہوا کہ یہ چھوٹا بچہ، اور اس نے سچ بولا، چھپایا نہیں۔ وہ لے کر کے بڑے ڈاکو سردار کے پاس پہنچا، کہا یہ بچے کو دیکھیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کو تو چھپانا چاہیے تھا، اس کو تو جھوٹ بولنا چاہیے تھا۔ اس نے بچے سے پوچھا بڑے ڈاکو نے کہ آپ نے سچ کیوں بولا؟ اس نے کہا میری والدہ نے کہا ہے سچ بولتے ہیں اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے سچ بول دیا۔ وہ ڈاکو فوراً تڑپ گیا، کہا کہ ایک چھوٹے بچے کو اپنے اللہ پر اتنا یقین، اور مجھے اللہ کے وعدوں پر کوئی یقین نہیں۔ فوراً توبہ کی۔ جب اس نے توبہ کی تو ساتھ پورے اس ڈاکو کے ساتھ جو لوگ تھے سب نے توبہ کر لی۔ یہ فیض جو ہے یہ والدہ کا فیض ہے، والدہ کا فیض ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آج سب لوگ امام بخاری کو جانتے ہیں، ان کے مقام کو جانتے ہیں، ان کے مرتبے کو جانتے ہیں کہ ان کی کتاب بخاری شریف جو ہے وہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ امام بخاری کے پیچھے ماں کی دعائیں شامل ہیں، ماں کی دعائیں شامل ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، ماں ہی تھی جو تڑپ تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دے۔
اے اللہ میرے بیٹے کو بینائی دے دی۔ اللہ نے ماں کی دعا کو قبول فرمایا۔ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما لی اور تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ اٹھی، دیکھا تو سچ مچ امام بخاری کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ایک نوالا بھی کبھی نہ، حرام تو دور کی بات ہے، شک والا بھی جس کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہو، وہ ایک نوالا بھی کبھی ان کے منہ میں نہیں دیا۔ تو جا کر کے ایسے لوگ پیدا ہوئے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ ویسے لوگ۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، آپ تو بہت اونچا مقام رکھتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو خاتون گھر میں خواتین کتنے کام کرتی ہیں، یہ برتن اٹھا، یہ چادر سیدھی کر، یہ چیز یہاں سے اٹھا، یہ صبح سے شام تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک ایک چیز کو ادھر سے ادھر رکھنے پر، چادر سیدھی کرنے پر، برتن کو یہاں سے وہاں اٹھانے پر، ایک ایک کام پر مستقل اجر و ثواب ہے، مستقل نیکیاں مل رہی ہیں۔ آج ہمیں اس چیز کا علم ہے۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہمیں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم بڑے سہولت سے علم دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ حالات پڑھ کر کے دیکھو، ایسے ممالک جہاں دینی ادارے نہیں ہیں، وہ لوگ ترس گئے، ان کی نسلیں ایمان سے خالی ہو رہی ہیں، کفر کی طرف جا رہی ہیں۔ کیا ہے؟ کوئی دین سکھانے والا نہیں ہے، دین بتلانے والا نہیں ہے، دین سمجھانے والا نہیں ہے۔ عورت تو بہت دور کی بات ہے، مردوں کا حال یہ ہے کہ ان کو دین سمجھانے والا کوئی نہیں، ان کو دین بتلانے والا کوئی نہیں۔ تو آج کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ماشاءاللہ سے اتنا کام ہو گیا کہ دنیا بھر میں کام پھیل گیا، لیکن کبھی غور کیے ہے اس کے پیچھے کیا محنت ہے؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی والدہ روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، 5000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرتی تھی، 5000 مرتبہ استغفار، اور اسی طرح درود شریف۔ تو جا کے اللہ نے بیٹا جو عطا کیا وہ مولانا الیاس دہلوی جیسا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم گھر میں محنت کریں گی انشاءاللہ، دیکھیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ گھروں میں ہماری مستورات اگر وہ گانا بجانا سن رہی ہیں، غیر محرم کی تصویریں دیکھ رہی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں کر رہی ہیں، ٹی وی اور ڈرامے دیکھ رہی ہیں، اور اس حالت میں وہ کھانا تیار کرتی ہیں، تو یہ اثرات ہوں گے آپ کے کھانے میں، یہ اثرات ہوں گے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب کو پڑھ کر کے لاکھوں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، ارب ہاں خرب ہاں انسان فیض یاب ہو چکے جو اس دنیا سے جا چکے، اور اب بھی کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بنتا جب تک کہ ان کی کتاب نہیں پڑھتا۔ وہ کتاب انہوں نے کیسے لکھی ہے؟ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، استخارہ کیا، پھر جا کر کے حدیث لکھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم گھروں میں ذکر کا اہتمام شروع کر دیں، درود شریف کا اہتمام شروع کر دیں، باوضو رہنے کا اہتمام کر دیں، اور ذکر کے ساتھ کھانا پکائیں۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں،
ایک 40 دن ایسا کر کے اپنی اولادوں کو کھلائیں، اپنے شوہروں کو اس طرح سے کھانا تیار کر کے دیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گی کایا پلٹ جائے گی۔ میں ایک موٹی سی مثال دے کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ نئی گاڑی ہے، بالکل نئی گاڑی ہے، ٹویوٹا کی گاڑی ہے، آپ اس میں پٹرول نہیں ڈال رہے، آدھا پٹرول اور آدھا مٹی کا تیل، وہ کبھی نہیں چلے گی۔ آپ کہیں گاڑی نہیں ہے، چل کیوں نہیں رہی؟ بھئی پٹرول ڈالیں گے تو چلے گی نا، مٹی کے تیل ڈالنے سے کوئی چلے گی؟ ہم انسان ہیں، انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، انسان تو روح کا نام ہے۔ روح ہے تو یہ انسان ہے، روح نہیں ہے تو انسان نہیں۔ اب روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اب روح کو ہم غذا جو دے رہے ہیں وہ ناپاک ہاتھوں سے دے رہے ہیں، وہ گناہ کے ساتھ دے رہے ہیں، وہ گانے بجانے کے ساتھ دے رہے ہیں۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، اس کے اثرات آپ کے بچوں میں آئیں گے۔ آپ کچھ نہ کہیں، یاد رکھیں ہمارا مذہب ایک سچا صحیح مذہب ہے اور لایانی مذہب نہیں ہے۔ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دے اور دوسرے کان میں تکبیر کہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو بچہ ہے، اس کے کان میں اذان کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس کو کیا فائدہ؟ شریعت کہتی ہے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس کے پاس اخذ کرنے کے آلات ہیں، جو بات آپ پیغام دے رہے ہیں آذان کی صورت میں، اللہ کی وحدانیت اس کے دل و دماغ میں پہنچا رہے ہیں، وہ نقش ہو رہی ہے۔ جب بڑا ہوگا جو آپ نے بویا تھا اب وہ ظاہر ہو جائے گا، وہ ظاہر ہوگا۔ ہم سوچیں، ہم گھر میں ہمارا بچہ ماں باپ کو کیا دیکھ رہا ہے، گھر میں کس ماحول کو دیکھ رہا ہے، آنکھیں کس چیز کو اخذ کر رہی ہیں، کان کس چیز کو لے رہے ہیں۔ جو چیز اسکول سے وہ دیکھیں گے، گھر کے ماحول میں دیکھیں گے، سنیں گے، وہی چیز جب شعور میں آئیں گے وہی چیز ان سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم کہیں کہ ہم بیجیں چاول اور کانٹے گندم، ایسا کیسے ہوگا؟ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے، چنا بوئیں گے تو چنا کاٹیں گے، گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، چاول بوئیں گے تو چاول کاٹیں گے۔ ہم کیا دے رہے ہیں؟ جو ہم دیں گے جب اس بٹن کو آن کریں گے، دیکھیں بھی کمپیوٹر میں جو آپ فیڈ کریں گے وہ آپ کھولیں گے تو وہی نظر آئے گا، ٹیپ ریکارڈ میں جو آپ بھریں گے کھولیں گے تو وہی نظر آئے گا۔ یہ ہماری اولادیں، یہ ہمارے ٹیپ ریکارڈ ہیں، یہ ہمارے کمپیوٹر ہیں، ہم دیکھیں ہم ان میں کیا فیڈ کر رہے ہیں۔ جو ہم ان میں فیڈ کریں گے وہی کچھ آئے گا سامنے، اور ہمارے سامنے ہیں ایسے بچے ہیں کہ جب بولنا شروع کیا تو پاؤ پارا زبانی بچے کو یاد ہے۔ کیا ہے کہ ماں باوضو ہو کر دودھ پلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، وہ اس کے اندر فیڈ ہو رہا ہے۔ جب بولنے لگا تو ایک پاؤ پارا بچے کو جب بولنے لگا تو ایک پاؤ پارا زبانی یاد تھا۔ یہ حقائق ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے کے مواقع عطا کیے ہیں، ماحول عطا کیے ہے، اور بے لوث ہماری رہنمائی ہو رہی ہے۔ اس کو غنیمت جانیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کوئی دین کی بات لے کر کے پہنچنے والا نہیں ہے، جن کو سکھانے والا کوئی نہیں، اور پھر جو علم دین سیکھتا ہے اور علم دین پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ہر قدم پر جو علم دین سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے شہر آباد فرما دیں گے۔
شہر آباد فرما دیں گے. اور فرمایا کہ جو مجاہد کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے مرد ہو یا عورت جو گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی اجر و ثواب اسے عطا فرماتے ہیں. تو یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے. تو باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں. عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ صرف نالج کا آ جانا یہ کوئی خوبی نہیں ہے. اصل تو تربیت ہے. دیکھو بھائی، نالج تو آپ کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جائیں، دنیا بھر کی چیزیں آپ کے علم میں آ جائیں گی. نہیں، اہل دین ان کے پاس بیٹھے تو رنگ چڑھے گا. رنگ خریدنا اور چیز ہے، رنگ چڑھانا اور چیز ہے. رنگ تو رنگ ساز سے آئے گا. جو رنگ نہ جانتا ہے وہی رنگ چڑھا سکے گا. رنگ تو بازار سے آپ خرید لیں گے. بازار سے رنگ خریدنے سے رنگ چڑھے گا کوئی؟ رنگ چڑھانے کے لیے رنگ ساز کے پاس جائیں گے. بالکل اسی طرح سے دین اندر میں اتر جائے، ہماری ذات میں دین آ جائے، ہمارے وجود پر دین آ جائے، ہمارے اندر میں دین آ جائے، تو اس کے لیے دینداروں کے پاس بیٹھنا ہوگا. دیکھو بھائی، سبزی والے کے پاس تو سبزی ہی ملے گی نا. اگر آپ کہیں کہ سبزی والے سے مجھے پیناڈول مل جائے تو کہاں سے ملے گی؟ جو جس کی دکان ہے اس سے وہی ملے گا. جو دین والوں کی دکان ہوگی تو وہاں سے دین ملے گا. عطر والے کے پاس عطر ملے گا، جوتے والے کے پاس جوتا ملے گا، کپڑے والے کے پاس کپڑا ملے گا، دینداروں کے پاس دین ملے گا. اور صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. نیک لوگوں کی کچھ نہ کریں، کچھ نہ کریں. برا بننا ہو تو بروں کے پاس جانا، بیٹھنا شروع کر دیں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اثرات خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے، آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر اچھا بننا چاہتے ہیں کچھ نہ کریں، بس صرف ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کچھ وقت کے بعد کایا پلٹنے شروع ہو جائے گی. تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس علم کے لیے آ رہے ہیں جو علم انسانوں کو انسان بناتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ نے اس علم کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا جو علم انسانوں کو انسان بناتا ہے، جو علم انسانوں کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچاتا ہے، جو علم انسانوں کو یہ کمال دیتا ہے کہ تھا تو غلام اور سیاہ رنگ کا حبشی غلام، لیکن مکہ کی سرزمین پہ چل رہا ہے، قدموں کی آہٹ عرش پر سنائی دیتی ہے. یہ علم دین کی برکت اور ایمان کی اور رسول اللہ کی صحبت. تو میری بہنوں بیٹیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، صلحاء کی صحبت، اہل اللہ کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، اس کو اپنے لیے سعادت سمجھو. علم دین یہ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائے گا. اس کو مضبوطی سے پکڑو. جب انشاءاللہ علم دین کو اور اہل اللہ کی صحبت کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ ہمیں منزل تک پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.